الرحیم السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں اور کچھ نہیں بچا تو اب شیر افضل مروت جو ہیں وہی خوف کی علامت بن گئے ہیں۔ بڑا ہی دلچسپ مقدمہ شیر افضل مروت کے اوپر درج ہوا ہے۔ مقدمہ درج ہوا ہے جس کو کہتے ہیں ایمپلیفائر ایکٹ کی خلاف ورزی، یعنی آپ نے لاؤڈ سپیکر لگایا ہوا ہے، آواز اس کی جو ہے وہ بلند ہے، اور یہ جو ایمپلیفائر ایکٹ ہے کہ بلند آواز میں آپ ساؤنڈ سسٹم نہیں لگا سکتے، اس ایکٹ کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے، تو یہ مقدمہ ان کے اوپر درج کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جو پروگرام کرنے کا انتظامیہ نے یا سٹوڈنٹس نے اجازت لے رکھی تھی اس کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں جناب یہ شیر افضل مروت صاحب کیوں آ گئے۔ تو یہ ایف آئی آر جس کا آپ عکس اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ ایف آئی آر کہتی ہے کہ جی شیر افضل مروت پر پروگرام جاری رکھنے کا، یعنی بنیادی طور پر یہ ایک پروگرام تھا، اس پروگرام کو بند نہ کرنے، اس کو جاری رکھنے کا یہ مقدمہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ انتظامات جو ہے وہ این او سی کے مطابق نہ تھے، جو این او سی اس پروگرام کا لیا گیا تھا یہ اس کے مطابق نہ تھے۔ ٹریفک اس سے متاثر ہوئی، یہ الزام لگایا گیا ہے شیر افضل مروت کے اوپر کہ ان کے اس پروگرام کی وجہ سے یا ایسا پروگرام جس میں انہوں نے شرکت کیا اس کی وجہ سے ٹریفک متاثر ہوئی ہے۔ پھر ساؤنڈ سسٹم کی اونچی آواز ہونے کی وجہ سے عوام کو مسئلہ ہوا ہے، عوام پرابلم کا شکار ہوئے ہیں۔ پھر اس میں الزام لگایا گیا کہ سیاسی جماعت پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت پاکستان کے خلاف تقریر کی گئی، حکومت پاکستان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں کہ حکومت پاکستان کے خلاف تقریر کی گئی۔ ویسے حکومت پاکستان کے خلاف تقریر کرنا کیا جرم ہے؟ اگر حکومت پاکستان کوئی کام غلط کر رہی ہو، ہاں حکومت پاکستان کے خلاف اکسانا تو جرم ہو سکتا ہے، حکومت پاکستان کے نمائندوں یا حکومت یا وزراء کے خلاف اشتعال دلا کر خدا نہ خواستہ ان کے اوپر حملہ کرنے کی ترغیب دینا یہ تو جرم ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کی پالیسیز کے خلاف تقریر کرنا یہ کہاں سے جرم ہو گیا جی؟ اگر حکومت کوئی پالیسیز غلط کر رہی ہے یا اس کی غلط ہیں تو اس پر تقریر کرنا کون سا جرم ہوتا ہے، اور یہ کون سا کوئی ریاست مخالف کام ہے؟ بہرحال حکومت پاکستان کے خلاف تقریر کی گئی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایمپلیفائر ایکٹ کی خلاف ورزی بھی کی گئی، تو ان دفعات کے تحت ایمپلیفائر ایکٹ کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں۔ تو یہ ان دفعات کی خلاف ورزی پر ان چیزوں کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ انہی سے متعلقہ دفعات کے تحت ایک ایف آئی آر درج ہو گئی ہے شیر افضل مروت صاحب پر۔ تو یہ جناب اس حکومت کے خوف کا عالم ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک جلسے میں یا ایک پروگرام میں تقریر کرنے پر یا شریک ہونے پر یا اس پروگرام کو کنٹینیو کرنے پر مقدمہ درج کر رہی ہے حکومت، تو یہ حالت ہو گئی ہے۔ اچھا جناب، ہمایوں دلاور صاحب لوٹ آئے۔ ہمایوں دلاور صاحب جنہوں نے جب فیصلہ دیا تھا عمران خان کے خلاف، اس کے بعد وہ لندن چلے گئے تھے ایک کورس پر، اور اس کے بعد جب واپس آئے تھے تو ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا تھا۔ ان کے او ایس ڈی بنانے پر لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا تھا کہ جی یہ کیا ہوا۔ ہم نے اس وقت بھی اسی طرح سے کامنٹ کیا تھا کہ ہمایوں دلاور صاحب کو بنیادی طور پر منظر عام سے کچھ عرصے کے لیے غائب کرنا مقصود ہے، تاکہ اس وقت پوری توجہ جو ہمایوں دلاور کے اوپر ہوئی ہے اور ان پر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے، ان پر جو عدالت میں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، اس لیے ذرا ان کو تھوڑا سا لائم لائٹ سے نکالا گیا ہے، تھوڑا پیچھے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب جناب ان کی تعیناتی پھر سے ہو گئی ہے، ان کی پھر سے پوسٹنگ آ گئی ہے، اور ہمایوں دلاور صاحب جو ہے جنہیں او ایس ڈی بنا دیا گیا تھا ان کو اب اسپیشل سینٹرل کورٹ اسلام آباد میں تعینات کر دیا گیا ہے، یعنی وہ جوڈیشل کمپلیکس میں کل سے بیٹھیں گے، اسی جوڈیشل کمپلیکس میں جس میں عمران خان کا سائفر کیس چل رہا ہے، اور کیونکہ عمران خان کا سائفر کیس جو ہے وہ اب عدالت میں نہیں چل رہا، جوڈیشل کمپلیکس میں چل رہا ہے، تو اسی جوڈیشل کمپلیکس میں یہ جناب موصوف جج ہمایوں دلاور صاحب بھی بیٹھیں گے، اور 3 سال کے لیے ان کی تعیناتی ہوئی ہے، اور یہ اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایف آئی اے سے ریلیٹڈ کیسز جو ہے وہ سنا کریں گے، ایف آئی اے سے ریلیٹڈ مقدمات کو سنا کریں گے۔ تو ہمایوں دلاور صاحب واپس آ گئے ہیں، یعنی وہ جو ان کا او ایس ڈی کا دورانیہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور بڑی اہم ذمہ داری پر ان کو لا بٹھایا گیا ہے، اسپیشل سینٹرل کورٹ کا اینڈ وہ سنبھالیں گے، اور اس اینڈ پر بیٹھ کر جو ہے وہ اہم کیسز ان کے پاس جب جائیں گے تو ان مقدمات کی وہ سماعت کیا کریں گے، یہ ایف آئی اے سے ریلیٹڈ مقدمات ان کے پاس آئیں گے۔ تو یہ ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے خبر تھی۔ ایک خبر اور ہے، وہ یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھیں پچھلے دنوں الیکشن کمیشن نے 2-3 دن پہلے ایک فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں وہ ہم قبول نہیں کرتے، اس پر اعتراضات لگا دیے تھے اور کہا تھا کہ نئے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں۔ اچھا، اب جو نئے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے کہا گیا تھا تو اس میں فوری طور پر جو بیرسٹر گوہر خان تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ جی اس کو چیلنج کرنے اور پھر اس کی میں ظاہر ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے، ادھر سے 20 دن کے اندر اندر جو ہے وہ
इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हुए तो 20 दिन के अंदर फिर पीटीआई का निशान बल्ला वापस ले लिया जाएगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि इसको चैलेंज करने से बेहतर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करा दे। भाई इलेक्शन कराएं, इलेक्शन करा के 7 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दें। यहाँ पर बाकी पार्टियों के जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं वो हम सबको पता है। तो इस तरह के माहौल में अगरचे वैसे इलेक्शन जो जमहूरियत की सही निशानी है वो तो नहीं हो सकते, लेकिन बहरहाल फिर भी इलेक्शन तो हो ही सकते थे। तो इसलिए मैंने तो यही मेरा ख्याल तो यही था और मैंने कहा भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट किया करता है कि इलेक्शन जो है वो करा दे इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और उसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं ताकि ये मसला हल हो। अदरवाइज वैसे तो बात देखी जाए तो वो दुरुस्त है पीटीआई की कि जी इलेक्शन कमीशन के पास कोई वाज़ेह सॉलिड चीज़ें मौजूद नहीं है उन 2022 में होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार देने की, लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ एतराज़ात लगाकर अगर करार दे दिए हैं कलअदम और कहा है कि ये इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है तो फिर पीटीआई को दोबारा करा देने चाहिए। तो अब पीटीआई ने फैसला किया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो दोबारा कराए जाएंगे। पीटीआई की कोर कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है और अभी डेट मेरे सामने नहीं आई, बहरहाल मेरा ख्याल है आइंदा 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये इलेक्शंस हो जाएंगे और ये इलेक्शन जो इंटर पार्टी इलेक्शंस हैं ये कराकर इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी जाएगी, ताकि फिर वो जो नाम वाला मामला है कि निशान वाला कि जी निशान बल्ले का उस पर एक तलवार लटक रही है वो तलवार हट जाएगी। एक खबर अजहर मशवानी साहब ने पोस्ट की है अपने ट्विटर पर और वो लिखते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चौधरी सरवर को पार्टी में वापस लेने की दरखास्त को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ये खबर चल रही थी कि चौधरी सरवर जो है वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, वो फिर से पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं और वो फिर से पीटीआई में आने का इरादा रखते हैं। अब ये जो खबर मशवानी साहब ने दी है जिसमें वो लिख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चौधरी सरवर की जो पार्टी में वापस लेने की दरखास्त है उसको मुस्तरद किया। इसका मतलब यह है कि चौधरी सरवर ने कोई दरखास्त बाकायदा तौर पर पीटीआई से की है और कहा है कि जी मुझे वापस ले लिया जाए, और इमरान खान ने इस पर जो है वो इसको दरखास्त को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है 2 बातें हो सकती है। एक तो इमरान खान ये समझते हैं कि जिन लोगों ने नाजुक वक्त में पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा उनको किसी सूरत वापस नहीं लिया जा सकता। चौधरी सरवर ने वही किरदार अदा किया था और एक ऐसे नाजुक वक्त में जब पीटीआई को जरूरत थी वो छोड़कर चले गए थे और उन्होंने उन लोगों का साथ दिया था जो पीटीआई की हुकूमत को निकालने का बाइस बने थे, तो कतन उनको वापस नहीं लिया जा सकता। दूसरा यह है कि इमरान खान ये समझते होंगे कि उनको इस तरह के लोगों की जरूरत ही नहीं है। अगर पार्टी वैसे ही बन सकती है और उनकी पार्टी का वैसे ही वोट ले सकती है आम लोगों के साथ भी, तो फिर नजरियाती कारकुनों को लाया जाए, क्यों ऐसे शख्स को दोबारा कबूल किया जाए कि जिस ने पहले भी धोखा दिया है। और तीसरा यह है कि इमरान खान साहब जाहिर है इनसे और इन जैसे बहुत सारे लोगों से नाराज मालूम होते हैं। चौथा यह कि हो सकता है उनको इनकी लॉयल्टीज पे शक हो और हो सकता है ये समझें इमरान खान के ये उस तरह से लॉयल बन के पार्टी में वापस नहीं आ रहे, इसलिए इनको लिए जाने का कोई फायदा नहीं है। वजह कुछ भी हो, बहरहाल इनकार कर दिया है तहरीक इंसाफ ने कि चौधरी सरवर को वापस लिया जाएगा। अब चौधरी सरवर ने किस तरह से दरखास्त की थी और कैसे, वो तो चौधरी सरवर ही बता सकते हैं। चौधरी सरवर के साथ साथ एक और चौधरी भी हैं, उनका नाम है निसार। चौधरी निसार के हवाले से भी पिछले 4-5 साल से काफ़ी मरतबा ये खबरें चली हैं कि वो तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं। कभी कहा जाता है कि जी एक नई पार्टी बनाई जाएगी, उसमें चौधरी सरवर को चौधरी निसार को शामिल किया जाएगा, चौधरी निसार उसको हेड करेंगे। चौधरी निसार के पास बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं। उन्होंने उन तमाम खबरों की तर्दीद करके ये कहा है कि वो आइंदा इंतखाबात आम जो आज़ाद हैसियत है उससे जो है वो लड़ेंगे, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे आइंदा इंतखाबात में, और उसके बाद जाहिर है जो उनका फैसला होगा। अगर वो कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतेंगे तो वो आएंगे, अगर सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीतेंगे तो फिर वो अपनी 5 साल सीट ज़ाया करके रखेंगे ताकि उस हल्के की नुमाइंदगी किसी और के पास ना आए। चौधरी साहब देखें ना, वैसे उसूलों के बड़े पक्के सियासतदान हैं, लेकिन आप जानते हैं 5 साल वो 4 से 3 साल 3.5 साल तो वो एमपीए का हलफ उठाने नहीं गए थे और उसके बाद भी वो कभी असम्बली के अंदर नहीं गए। 5 साल तक हल्के की नुमाइंदगी वहां पर नहीं हुई। उसकी वजह, और सीट भी उन्होंने नहीं छोड़ी, उसकी वजह यह थी कि अगर वो सीट छोड़ते तो कोई और आ जाता और वो नहीं चाहते कि उनके इलाके में कोई और आकर नुमाइंदगी करे, और खुद वो अपनी कदकाठ से कमतर समझते हैं कि वो पंजाब असम्बली में जाकर लोगों की नुमाइंदगी करें। कौमी असम्बली का इलेक्शन वो जीत नहीं पाए थे। तो वो चौधरी निसार जो बड़े उसूल पसंद सियासतदान हैं, वो जनाब एक मरतबा फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा आज़ाद हैसियत में चौधरी निसार का? पिछली मरतबा तो वो जीत नहीं सके थे, इस मरतबा कैसे जीत जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। नवाज शरीफ साहब की अपीलों पर आज समाअत हुई है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बड़ी अहम समाअत,
اور اس میں ایک جملے میں چیف جسٹس صاحب کو بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو ڈائریکشن مل جائے گی کہ ہونے کیا جا رہا ہے اس کیس میں. العزیزیہ اور ایون فیلڈ دو ریفرنسز ہیں. نیب نے چیئرمین چیف جسٹس صاحب نے کہا آج کہ نیب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش تو کی کہ مریم نواز بینیفیشل آنر ہیں مگر کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی. نیب نے یہ کوشش تو کی کہ مریم نواز کو بینیفیشل آنر ثابت کریں لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر سکی اور انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. یہ ریمارکس دیے چیف جسٹس صاحب نے. اور اس پوری آج کی جو سماعت ہے اس کا حاصل یہ ہے، اس کا حاصل جو ہے وہ ثاقب بشیر صاحب کی ٹویٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے نواز شریف بری ہو جائیں گے. نواز شریف اگلے ہفتے بری ہو جائیں گے، بریت ہو جائے گی ان کی. اور وہ فیاض محمود کے ساتھ پروگرام ایک وہ کر رہے تھے، ویلاگ کر رہے تھے ثاقب بشیر، تو اس میں انہوں نے جب یہی بات اس میں گئی تو فیاض محمود نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ تو آپ دیر سے بتا رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اگلی 2 سماعتوں میں یہ معاملہ نمٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ پرسوں سماعت ہے، پرسوں سماعت میں اپنے دلائل مکمل شاید کر لیں امجد پرویز صاحب، اور نیب کو تو ٹائم ہی نہیں چاہیے، انہوں نے آدھا گھنٹہ مانگا، شاید 15 منٹ میں دلائل مکمل کر لیں. تو 2 سماعتوں میں یہ جو ہے وہ نواز شریف کی اپیلیں نمٹ سکتی ہیں اور ان کی بریت ہو جائے گی. ثاقب بشیر صاحب جو اس سارے معاملے کو شروع سے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگلے ہفتے نواز شریف کی بریت ہونے جا رہی ہے، اور اس میں ہمیں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی بریت ہونے جا رہی ہے. تو بہرحال دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کا کیا ہوتا ہے. بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر یا 1.5 ہفتے کے اندر ہو جائے، الیکشن شیڈیول جاری ہونے سے پہلے ہو جائے تاکہ وہ الیکشن لڑ سکیں اور الیکشن کے وہ اہل ہو سکیں. تو یہ ان کی کوشش ہے، اور اگر یہ کہیں طے ہے تو پھر یہ کوشش جو ہے ان کی کامیاب بھی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ میں آپ کے ساتھ آج کی بڑی دلچسپ خبریں شیئر کر رہا ہوں. ایک دلچسپ خبر اور ہے، وہ ہے کہ نیب نے رپورٹ جمع کرائی ہے احد چیمہ کے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ احد چیمہ پر کیس نہیں بنتا. نیب کہہ رہی ہے، وہی نیب جس نے کیس بنایا تھا، وہی نیب جس نے آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بنایا تھا، وہی نیب کہہ رہی ہے کہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس تو احد چیمہ پر بنتا ہی نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ احد چیمہ کے اثاثے، وہی نیب جو کہہ رہی تھی کہ احد چیمہ کے اثاثے ان کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی احد چیمہ کے اثاثے ان کی آمدن کے مطابق ہیں. اور وہی نیب جو کہہ رہی تھی کہ احد چیمہ کے جو بے نامی دار ہیں انہوں نے احد چیمہ کے اثاثے، احد چیمہ نے ان کے نام پر اپنے اثاثے رکھے ہوئے ہیں، وہی نیب اب کہہ رہی ہے کہ احد چیمہ کے جو بے نامی دار ہیں وہ دراصل بے نامی دار نہیں ہیں، اور ان لوگوں کی اپنی جائیدادیں ہیں. وہ جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی بے نامی دار ہیں، وہ ان کی اپنی جائیدادیں ہیں، ان کا احد چیمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ ان کی جائیدادیں اپنی ہیں، ان کا احد چیمہ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ نیب نے رپورٹ جمع کرائی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی نیب ہے کیوں، نیب کا کام کیا ہے. ایک دور میں یعنی نیب فیسیلیٹیٹر ہے بیسیکلی کسی کی، کہ ایک دور میں جس کے کا شکنجہ کسنا ہو اس پر کیسز بنا دے، اور جب اس کے ساتھ صلح ہو جائے تو وہ کیسز ختم ہو جائے. وہی نیب جا کر کہے کہ جی یہ کرپٹ موسٹ آدمی ہے، وہی نیب جا کر کہے کہ نہیں جناب یہ تو معصوم ترین آدمی ہے. تو نیب کیا مطلب مراسیوں والا کام کر رہی ہے کہ ایک وقت میں ایک کو کرپٹ ترین بنا کے اور اگلے وقت میں اس کو معصوم ترین بنا کے پیش کر دیتی ہے. تو احد چیمہ پہ نیب سے پوچھنا چاہیے نا بھئی، احد چیمہ کو بیچارے کو 3 سال کیوں ذلیل و خوار کیا، 4 سال احد چیمہ کو کیوں نیب قید میں ڈالا گیا؟ اس کا یعنی جس نے ناجائز طور پر پھر احد چیمہ کو اٹھا کر جیل میں بند کیا اس کو ٹانگیں، اس کو سزا دے دیں. کیوں اس نے ایک ایسے شخص کو جس کے اثاثے آمدن کے مطابق ہیں، جس کے کوئی بے نامی دار نہیں ہے، جس نے اپنی آمدن سے زیادہ اثاثے نہیں بنائے، اس بیچارے کی آزاد زندگی کے سنہرے دن کیوں سلب کیے گئے؟ نیب سے پوچھا جانا چاہیے نا. پھر وہ جس نے کیس بنائے تھے اس کو پکڑ کے اندر کر دینا چاہیے. آج اگر یہ معصوم ثابت ہو رہے ہیں تو پھر اس وقت گناہگار ثابت کرنے والوں کو کچھ تو سزا دیں. یہ میرا مقدمہ ہے. اچھا جناب، دو خبروں کو ذرا ملا کر دیکھیے. ایک تو بشرا بی بی صاحبہ آج آئیں عدالت میں، جب ان کی سماعت تھی کیس کی، عدالت جو جیل میں لگتی ہے، اور اس میں چند لوگ جمع ہوئے اور اڈیالہ جیل کے باہر جمع کر انہوں نے بشرا بی بی کے خلاف سخت نعرے بازی کی اور کہا کہ کالا جادو نامنظور، کالا جادو نامنظور، یہ نعرے لگائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بندے کون تھے جو 15-20 بندے لائے گئے؟ کون تھے؟ کیسے آ گئے اڈیالہ جیل کے باہر ایک ہائی سیکیورٹی زون میں؟ کیسے آ گئے؟ کیسے آ کر انہوں نے بشرا بی بی کی گاڑی کو روک لیا
اور روک کر نعرے بازی کی. کیسے کی؟ کون تھے یہ؟ کس کی آشیرواد سے آئے؟ کس کے گلو بٹ تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ کہاں چلے گئے؟ کسی نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ پولیس نے کیوں نہیں روکا؟ کیا ان کا آگا پیچھا تھا؟ اس سوال کا جواب ہمیں نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سلطانی ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں، یہ آتے ہیں اور اپنا رول ادا کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. یہ وہی لوگ تھے. اور دوسری خبر یہ دیکھیے، اس کے ساتھ ملا کر کے، ایک خاتون بشرا بی بی ہیں اور دوسری خاتون مریم اورنگزیب ہیں. آج مریم اورنگزیب کا انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسی طرح کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری عمران خان کے جاری ہوئے تھے تو پولیس پہنچ گئی تھی ضمانت پارک کے باہر، اور 24 گھنٹے سے زائد وہاں پر ایک جنگ کا ماحول تھا. نہر بلاک تھی، آپریشن ہو رہا تھا، آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی، جواب میں ادھر سے بھی جوابی کارروائیاں کی جا رہی تھیں. اور تحریک انصاف کے کارکنوں نے پولیس کو 24 گھنٹے تک انگیج کیے رکھا اور کہا گیا کہ جی ہم تو عدالت کے احکامات کی تعمیل کرانے اور عمران خان کو گرفتار کرنے آئے ہیں، ہمیں روکا جا رہا ہے. پولیس عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہی وہاں پہنچ گئی تھی. اور یہاں مریم اورنگزیب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. کہا گیا ہے کہ عدالت میں ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، اور عدالت نے متعلقہ SHO سے کہا ہے کہ وارنٹ کی تکمیل کرائی جائے. لیکن آج مریم اورنگزیب صاحبہ اسلام آباد کی عدالت میں نواز شریف صاحب کے ساتھ پیش ہوئی اور پورے پروٹوکول کے ساتھ پیش ہوئی. تو دو قانون ہیں اس ملک میں، دو پولیس ہے اس ملک میں. ایک پولیس فوراً ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تکمیل کرانے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور 24 گھنٹے آپریشن کرتی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ پہنچتی ہے. اور دوسری وہ پولیس ہے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود پروٹوکول دیتی ہے، اور پروٹوکول میں ان کو جہاں جانا ہوتا ہے وہ لے کر جاتی ہے. تو یہ انفارچونیٹلی ایک نہیں دو پاکستان ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.